اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سورہ رحمان بہت ہی خوبصورت اور عظیم صورت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے، اس کا ذکر کیا ہے اور ان پر شکر ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اور ایک ہی آیت ہے جس کا بار بار جو آ رہی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اس کو آپ اگر ترجمہ پر غور کریں کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو فرماتے ہیں کہ کون کون سی نعمت کو آپ جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، جھٹلا ہی نہیں سکتے کسی بھی نعمت کو۔ تو یہ والی جو آیت ہے، اس کو اگر آپ 31 مرتبہ ارشاد فرمایا گیا اس آیت کو، تو حدیث پاک میں یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ اس انسان کا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور سورہ رحمان پڑھنے کی برکت سے اس انسان کو کیا کیا حاصل ہوتا ہے دنیا میں، اس انسان کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، شیاطین اس انسان کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک تو ابلیس شیطان جو انسان میں ایسے انسان کے اندر موجود ہوتا ہے جس طرح خون رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، اس طرح انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن جو انسان سورہ رحمان پڑھتا ہے تو وہ شیاطین سے دور رہتا ہے۔ اور جو غلیظ شیاطین ہیں، جنات وغیرہ، جو بعد وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سایہ وغیرہ ہے، ہمارے گھر میں جنات وغیرہ ہیں، تو ایسی چیزیں بھی انسان کے گھر سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایسے انسان کے رزق میں اگر تنگی ہو تو وہ دور ہو جاتی ہے، اس انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور اگر انسان پر کوئی جادو وغیرہ یا کوئی تعویذ وغیرہ کا اثر ہو کسی انسان پر تو وہ دور ہو جاتا ہے سورہ رحمان پڑھنے کی برکت سے۔ اور اگر جنات کا اثر ہو وہ بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ انسان بیمار ہو تو اس انسان کو، جو اگر مریض ایسا ہے کہ جو پڑھ نہیں سکتا، اگر اس کو آپ سنوا دیں گے تو تب بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کی برکت سے شفا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز سے آپ تھک ہار جائیں گے، کہیں پر بھی علاج ممکن نہ ہو، لیکن سورہ رحمان ایسی صورت ہے جس سے بیماریوں سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ اگر کسی بچے کو کوئی بھی بیماری ہو، نظر ہو یا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، روتا ہو بچہ، دودھ نہ پیتا ہو، یا کوئی بھی کسی قسم کی بیماری ہو چھوٹے بچوں کو، تو آپ یہ پڑھ کر ان کو دم کریں بچوں کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس انسان کی بچے کی جو بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ تو بہت زیادہ اس چیز کے فائدے ہیں، اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اس حدیث پاک کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی زینت فرمایا گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس صورت میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی جو زینت ہے وہ ذکر ہے، اس صورت میں جنت کی حوروں کا اور ان کے حسن و جمال کا ذکر ہے، ان کے زیورات کا ذکر ہے، اور یہ چیزیں جو ہے جنت کی زینت ہے۔ اس صورت میں جو آیت مبارکہ آتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 جگہ پر ارشاد ہوا ہے، اور اس سورت کی زینت اس سے زیادہ ہو گئی ہے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے انسان کو فرما رہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا کریں کہ شکر ادا کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مقیم پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو سورہ رحمان کو روزانہ کی بنیاد پر ضرور تلاوت کیا کریں، اپنے گھر میں اس کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ اور اس صورت کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی بہت زیادہ تاثیر ہے، بہت زیادہ آپ کو اثر ہوتا ہے اس چیز کا۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو انہوں نے عرض کی کہ اسے دوبارہ پڑھیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا، اور پھر انہوں نے عرض کی کہ خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے، اور اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہے۔ سبحان اللہ، سورہ رحمان کی تلاوت سننے پر ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر صحابی بن جاتا ہے۔ کتنی زیادہ برکت ہے اس سورت کی۔ تو اس سورت کو پڑھنے سے بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اس سورت کو سننے سے بھی ثواب ملے گا انسان کو۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، بلکہ سننے سے بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اچھا، سننے سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ اکثر جو بہنیں ہیں بہت بڑی غلطی کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تو برکت نہیں ہوتی، ہم نے تو 40 دن تک سورۃ البقرہ کو اپنے گھر میں ہم نے چلایا، ہم نے سنا، لیکن ہمیں تو کوئی برکت حاصل نہیں ہو۔ ہم تو قرآن پاک ٹی وی پہ لگائے رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں برکت حاصل نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پاک تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہو تو اسے خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنو، تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ ٹی وی پہ قرآن پاک ہم نے لگا دیا، 2 گھنٹے تلاوت جاری ہے، ساتھ میں ہم دنیا کے کام کر رہے ہیں، بچوں کو یونیفارم پہنا رہی ہیں، کھانے بنا رہی ہیں، اپنے سارے دنیا کے کام کر رہی ہیں۔ ایسے آپ کیا سمجھتے کہ برکت ہوگی؟ ایسے تو جسٹ وہ اگنور کرنے والی بات ہے، بس لگا دیا۔ لگانے کا مزہ تب ہے نا کہ جب آپ نے لگایا ہو، وضو کر کے آپ سامنے بیٹھ جائیں، آپ پوری توجہ قرآن پاک کی طرف ہو اور دل انسان کا دہل جائے۔ اگر پہاڑ پر قرآن پاک نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو انسان غور سے سنے اور ترجمہ کے ساتھ سنے کہ کتنی زیادہ اس کی برکت ہے۔ ہم لوگ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سارا دن ٹی وی پہ قرآن پاک چلتا رہتا ہے، ہم دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، بچے کھیلتے رہتے ہیں، کبھی اندر جا رہے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں۔ اس سے آپ کو الٹا گناہ ملے گا کہ آپ قرآن پاک کی توہین کر رہے ہیں، لگا کر تو چھوڑ رہے ہیں، سن نہیں رہے، توجہ نہیں آپ کی۔ آپ بے شک 10 منٹ قرآن پاک لگائیں، بے شک آپ 5 منٹ لگائیں، لیکن جب آپ نے قرآن پاک لگایا ہوا ہے، سامنے بیٹھیں، آپ دنیا کے کام چھوڑیں، پوری توجہ آپ کی قرآن پاک کی تلاوت کی جانب ہو اور آپ وہ تلاوت سن رہے ہوں توجہ کے ساتھ، تب جا کر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ لگا کر چھوڑ دیں۔ اگر تو آپ کے پاس وافر مقدار میں ٹائم ہے، آپ قرآن پاک لگائیں، باوضو ہو کر اپنے سر کو ڈھانپ کر حجاب پہن کر آپ بیٹھیں اور توجہ کے ساتھ قرآن پاک سنیں اور بچوں کو بھی سنوائیں۔ اس طرح آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ دنیا کے کام کر رہے ہیں اور آپ ساتھ میں صفائیاں کر رہے ہیں اور جھاڑ پونچھا کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک لگا رہتا ہوگا اور برکت حاصل ہوگی، ایسے برکت حاصل نہیں ہوگی، ایسے الٹا انسان کو گناہ ملتا ہے۔ آپ قرآن پاک تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں اور قرآن پاک کو خوشی کے ساتھ پڑھیں۔ ایک بندہ بس پورا سپارہ پڑھنا ہو جب انسان نے، تو بندہ کہتا ہے میں تیز سے پڑھ لوں اور جلدی میں 20-25 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں سپارہ میرا ختم ہو جائے۔ لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ 2-3 رکوع پڑھ لیں، لیکن خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اپنی ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ برکت تب حاصل ہوگی جب آپ اس کو غور سے پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں آپ کے بچوں نے ایگزام دینا ہو تو آپ کتنا توجہ کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے، اور بچے بھی کتنا توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ذہن نشین ہو جائے۔ مکمل توجہ، چاہے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے لیکن توجہ کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور پورا دن ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں پڑھیں، اس طرح پڑھنے ہوتا ہے، نہیں پڑھنے ہوتا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو قرآن پاک کو بھی اسی طرح آپ نے لینا ہے توجہ کے ساتھ، ورنہ اس طرح پھر آپ کو الٹا پھر پریشانیاں آئیں گی گھر میں، آپ کے گھر میں پھر برکتیں کبھی بھی نہیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی اور پھر پریشانیاں آئیں گی۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ توجہ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور سننا ہے۔ تو سورہ رحمان کی بات ہو رہی تھی، تو سورہ رحمان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह रहमान, सूरह वाक़िया और सूरह हदीद, इसको पढ़ने वाले को ज़मीन और आसमान के फरिश्ते जो जन्नत में रहने वाले हैं, उसको जन्नतुल फिरदौस का रहने वाला यानी जन्नतुल फिरदौस का मकी कहकर उस इंसान को पुकारा जाता है। आप दुनिया में मौजूद हैं, आसमान में फरिश्ते आपको जन्नतुल फिरदौस का रहने वाला कहकर आपको पुकारेंगे। सुभान अल्लाह। और इस सूरत को पढ़ने वाले के इंसान की अल्लाह तबारक व तआला सेहत में इजाफ़ा फरमाता है, उसे सेहत वाली ज़िंदगी मिलती है। इंसान को ज़िंदगी चाहिए तो सेहत वाली मांगे, वरना इंसान दूसरों का मोहताज हो जाता है और इंसान को बीमारियां लग जाती हैं। ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को अता फरमाता है। तो सूरह रहमान आप पढ़ें तवज्जो के साथ और सुने तवज्जो के साथ, ताकि जो सही मानों में आपको बरकत है कुरान पाक की वो हासिल हो। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।